دو صلات کے بعد عزیزان محترم، ماہ شعبان المعظم تشریف لا چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ یعنی رمضان کا مہینہ تو فرض ہے، اس میں 29 روزے ہوں یا 30، وہ تو سارے ہی رکھنے ہیں، ہر روزہ فرض عین ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان میں سے اگر یہ جاننا مقصود ہو کہ کس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس مہینے میں اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اعمال کے بارگاہ خداوندی میں پیش ہونے کی بھی مختلف روایات ہیں، ہر ہفتے بھی پیش ہوتے ہیں، دو دفعہ پیش ہوتے ہیں۔ تو اور کس کس انداز میں پیش ہوتے ہیں اس کا جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا کہ آپ اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اعمال چونکہ بارگاہ خداوندی میں پیش ہونے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حال میں میرے اعمال پیش ہوں کہ میں کثرت سے روزے رکھنے والا ہوں۔ تو عزیزان محترم، فرائض پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نوافل کی کثرت بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اللہ کا مقرب بننے کے لیے، اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کی بارگاہ کا قرب پانے کے لیے۔ تو ایک نفلی روزہ جو ہے اس کا اتنا ثواب ہے کہ 70 سال کی مسافت بندہ جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جو کثرت سے روزے رکھنے کے عادی ہوں وہ کتنا اجر و ثواب پائیں گے۔ ہماری روح کی جو تازگی ہے، روح کی جلا، روح کی زندگی، وہ اسی طرح ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نفس کے خلاف کرنے سے ہمارا نفس جو ہے کمزور پڑتا ہے اور تقویٰ بڑھتا ہے۔ تو جتنا انسان زیادہ کثرت سے کھائے گا، بغیر کسی تمیز کے کھائے گا اور سانس کی بھی جگہ نہیں چھوڑے گا، تو سب سے بڑی جو اس کو بے برکتی ظاہر ہوتی ہے یا نحوست ظاہر ہوتی ہے بسیار خوری کی، بہت زیادہ کھانے کی، سب سے پہلے عبادت کا مزہ اس سے چھن جاتا ہے، اسے عبادت کا ذوق نہیں آئے گا۔ دیکھ لیں آپ افطاری جناب اتنی کر لیں، آپ تراویحاں پڑھنے آ جائیں تو بڑی بات ہے، پھر جو آ بھی جائیں گے وہ سوتے رہیں گے، جمائیاں لیتے رہیں گے، اونگتے رہیں گے، دل ہی نہیں کرے گا۔ اسی وقت تو امتحان ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو باندھ دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن 11 مہینے چونکہ اس نے محنت کی ہوتی ہے تو آخری 12ویں مہینے اس نے رزلٹ جو ہے وہ اپنی سکھائی ہوئی عوام سے لینا ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں تو باندھا جا رہا ہوں، تم نے جو ہے سبق نہیں بھولنا، تم نے نمازیں چھوڑتے رہنا ہے، جماعتیں چھوڑتے رہنا ہے، تراویحاں چھوڑتے رہنا ہے، 8 پڑھ لینا یا 10 پڑھ لینا یا 4 پڑھ لینا یا کون سی ضروری ہے جو چھوڑو پڑا، اس طرح کے خیالات، چونکہ اس نے اپنا شاگرد 11 مہینے تیار کیا ہوتا ہے نفس امارہ کی صورت میں، تو اس لیے خود تو وہ قید میں چلا جاتا ہے لیکن اس کا شاگرد جو ہے پیچھے وہ محنت کرتا رہتا ہے اور وہ اپنا حق ادا کرتا ہے اس کی شاگردی کا۔ تو بہرحال روزے رکھنا بھی ضروری ہیں، انہیں رکھنا چاہیے، ہماری روح کی غذا ہے، اور عالم ارواح میں ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو یہاں بھی ہمیں وہ یاد دلائی جاتی ہے کہ وہاں پر بغیر کھانے پینے کے رہے ہو تو یہاں بھی وہ مشق کرو، اپنے جسم کی اوور ہالنگ کرو، ٹیوننگ کرو، جو کثافتیں، جو فاضل مادے تمہارے جسم میں جمع ہو گئے ہیں، جو تمہارے لیے بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں، تمہیں خود تو اپنی فکر نہیں ہے، لہذا اس بہانے سے ہی فکر کر لو، یا مومنوں کی صحبت کے اندر آ کر جو روزے کے لیے اجتماع کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، یا اس طرح کا درس تدریس کا معاملہ ہوتا ہے، درس و تدریس کا، کہ جس میں روزے کی رغبت دلائی جاتی ہے،
تو انسان اسی سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں یار رکھنا چاہیے روزہ، فائدہ مند ہے۔ آج میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، کوئی جناب کیٹو ڈائٹ، کوئی انٹرمیٹنٹ جو ہے وہ فاسٹنگ اور اس طرح کی چیزیں، اصطلاحات نئی سے نئی وجود میں آ رہی ہیں۔ 14 گھنٹے 16 گھنٹے فاسٹنگ کریں، کیوں؟ آپ کا جگر بہتر ہوگا، آپ کا اوور ہالنگ ہوگی اس کی، آپ کے جناب کڈنیز، آپ کی پوری باڈی ریلیکس کرے گی، فاضل مادے نکلیں گے، اینٹی آکسیڈنٹ چیزیں، فلانی اس طرح کی چیزیں۔ اب آپ پڑھیں سوشل میڈیا پہ تو دھڑا دھڑ جو ہے وہ اسلام ہی پروو ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اسلام کی اور عبادات کی جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، پھر بھی انسان نہ مانے، پھر بھی اس طرف نہ آئے، تو یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے۔ تو عزیزان محترم، ماہ شعبان المعظم کے اندر شب برات بھی آنے والی ہے، جو ہر سال آتی ہے 15ویں شب میں، تو اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے۔ شعبان المعظم کی 3 تاریخ امام اعظم، امام الائمہ، اماموں کے امام، سراج الامہ، امت کے سورج، ان کا یوم وصال ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے نا، نیکوں کا ذکر، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اب یہ سب سے پہلے میں یہ بات کر دوں، ہم امام اعظم کہتے ہیں۔ آج کل بہت سی ایسی مخلوق ظاہر ہو رہی ہے جو اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے عوام کو خلط ملط میں ڈال رہی ہے۔ وہ جی امام اعظم، امام اعظم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم نہیں، ان کے جو بزرگ ہیں وہ امام اعظم ہیں۔ اعظم کا معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ تو لہذا یہ دیکھو، انہوں نے نہ کسی صحابی کو امام اعظم کہا، نہ کسی نبی کو امام اعظم کہا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام اعظم کہا۔ ہمارے امام اعظم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس طرح سے کہہ کر اب عوام جو ہے اس کے پاس تو پہلے ٹائم نہیں ہے پڑھنے پڑھنے کا یا سننے کا، الا ماشاء اللہ، تو فوراً وہ جب دیکھتے ہیں کہ اچھا بات تو صحیح کی ہے اس نے، اور فوراً جو ہے وہ ذہن ایسے جناب دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، اس پر بھی بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھو حضرت ابو ہریرہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق اعلیٰ حضرت نہیں ہے، دیکھو انہوں نے اپنے جو بزرگ تھے نا جن کو یہ پسند کرتے ان کو اعلیٰ حضرت کہہ دیا۔ اوہ ہوئے ہوئے، یہ تو بہت بڑا کوئی انہوں نے گناہ کبیرہ کر دیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو شخص یہ بات کہتا ہے نا، آپ بس سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سب سے بڑا جاہل ہی وہ شخص ہے۔ اس کی علمی یتیمی پر آپ کو افسوس کرنا چاہیے کہ یہ یتیم العلم ہے، اس کے علم کا جو ہے اس کے پاس فقدان ہے، علم نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت جن کو کہا گیا وہ اس دور کے جو علماء تھے ان میں سب سے زیادہ جو علم والے تھے، سب سے زیادہ جو فقہی جزیات پر نظر رکھتے تھے، قرآن و حدیث پر، اس کے علم پر جن کی دسترس تھی، تو علماء کرام نے ان کو یہ لقب دیا کہ ہم میں سے، اس دور کے علماء میں سے یہ کیا ہیں؟ یہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اور وہ لقب اب تک چلا آ رہا ہے کہ ان کے پائے کا کوئی دوسرا عالم آیا ہی نہیں ہے ان کے بعد۔ تو یہ ان کے مابین، ان کے دور اور بعد کے ادوار میں جو علماء آتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان میں جن کا علمی مقام زیادہ ہو، اس اعتبار سے یہ لقب دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح امام الائمہ، اماموں کے امام، اس سے مراد یہ نہیں کہ صحابہ سے بھی افضل، صحابہ سے بھی افضل، نبیوں سے بھی افضل، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک مومن کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی مومن سوچ کیسے سکتا ہے جو ذی شعور ہے، ذی علم ہے، صاحب علم ہے، کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ کسی صحابی کے برابر انہیں ٹھہرا دیا جائے، یا ان کو کسی جناب خلفائے راشدین کے برابر ٹھہرا دیا جائے، یا ان سے افضل بنا دیا جائے، یا انبیاء سے افضل جو ہے انہیں جان کر امام اعظم کوئی کہے، یہ بالکل دھوکہ ہے، بالکل جو ہے جہالت پر مبنی بات ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کے دور کے اندر جتنے بھی اہل علم تھے، ان میں سب سے بڑے جو امام تھے وہ کون تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو ان پر، کوئی بھی دعا ان کے لیے کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں لانا۔ اگر یہ بات ہو کہ امام اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
بے شک آپ امام الانبیاء ہیں، ان کا جو موازنہ اگر ہوگا تو انبیاء کے مابین ہوگا کہ انبیاء میں سے سب سے افضل نبی کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، امام الرسل، سید المرسلین، سید النبیین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آج کے دور میں کوئی بات ہو کہ جناب ڈاکٹر سب سے جو ہے وہ بڑا کون سا ہے اور زیرک کون سا ہے، تو آج کے دور کی بات ہوگی، یا ہمارے جو بات کے ہوں گے، یا اس حوالے سے کوئی بھی جو بات ہوتی ہے تو اب جس طرح آپ کہتے ہیں جی یہ وزیر اعظم ہے، ہر بندہ، ہر فرقے کا بندہ وزیر اعظم کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہوتا؟ ٹھیک ہے، تو اب کیا کہے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، اللہ کے وزیر ہیں گویا کہ اس کائنات کے اندر، تو اس نے اپنے وزیر اعظم کو حضور سے بڑا بنا دیا۔ اب یہ کہیں گے آپ، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر ہے، صدیق سب سے زیادہ سچا، تو کیا جس نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے سرکار کو صدیق نہیں مانا کہ سب سے زیادہ سچے امام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ سچے وہ کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے صدیق کہنا ہے تو سب سے زیادہ سچا تو اللہ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی؟ اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ سچا قول کس کا؟ تو اللہ سب سے بڑا سچا ہے۔ تو اب یہ کہیں گے کہ اگر ہم صدیق اکبر پھر کہہ رہے ہیں اکبر سب سے بڑے، تو کیا سرکار سب سے بڑے نہیں ہیں مخلوق میں؟ صدیق سچ بولنے والے، سچائی کو پھیلانے والے، تو اکبر، اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے اذان شروع کرتے ہیں، تو اکبر تو اللہ ہے، تو پھر صدیق اکبر کو پھر اکبر نہیں کہنا چاہیے؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ یا موازنہ اللہ تعالیٰ سے ہے؟ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اگر ہم حضرت سیدنا صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہیں تو مابین صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان ان کا جو مرتبہ ہے، جن کو سرکار نے لقب صدیق عطا فرمایا ہے، اس اعتبار سے انہیں اکبر کہا جاتا ہے۔ ان کا موازنہ وہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ جو کرتا ہے نا موازنہ، وہ جاہل ہے، احمق ہے، اجہل ہے، جہل مرکب والا ہے، دوہری جہالت سے وہ متصف ہے۔ ایک تو اس بات کی جہالت ہے اس کے پاس کہ اسے علم نہیں ہے، اور دوسری جہالت کیا ہے؟ دوہری، ڈبل۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حقیقت حال کا اسے علم نہیں، دوسری جہالت کیا ہے کہ اسے اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ اس سے بھی وہ جاہل اور حقیقت حال سے بھی جاہل، امر واقع سے بھی وہ جاہل، تو اس کو کہتے ہیں جاہل مرکب۔ اس کو جاہل مرکب کا مسئلہ ہے، یہ دو جہالتوں والا ہے، اس میں ڈبل نہیں ہے، ڈبل ہے۔ تو اس طرح سے اپنے ذہن میں کبھی بھی ایسی بات نہ آنے دیجئے جس طرح ہم عمر فاروق، حضرت عمر فاروق حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، ان کو فاروق کہہ رہے ہیں، تو سرکار نہیں ہے فاروق، سرکار حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نہیں ہے فرق کرنے والا۔ تو کیا یہ جو لقب ہے فاروق، یہ اب اللہ کے لیے بولیں گے کہ ہمارا اللہ فاروق ہے، یہ کہیں گے؟ عزیزان محترم، بے شک وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے، لیکن حضرت عمر فاروق کا موازنہ ہم اللہ سے کریں گے، انبیاء سے کریں گے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے درمیان کہیں گے نا کہ بھی ان کو یہ خاص لقب ملا ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے نہیں تھے بالکل، لیکن خاص وصف کسی کو جو عطا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوروں میں نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو مل رہا ہے ان کو دوسروں کے مقابلے میں بہت اعلیٰ قسم کا عطا ہوا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جیسے ہر محکمے میں، ہر ادارے میں، ہر ایوان میں ایک اعلیٰ رتبہ، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، یعنی ان کے درمیان نہ یہ کہ یہاں کی اسمبلی کو ہم جو کسی اور ملک کی اسمبلی سے کمپیریزن کرنا شروع کر دیں، یا کسی اور دور کی جو ہے شورا سے ہم اس کا تقابل کرنا شروع کر دیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ جو علمی طور پر مسکین ہوتے ہیں اور جو علمی یتیم ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کی جو ہے فکر بھی محدود، سوچ بھی محدود، علم بھی محدود، اور تنگی اور گھٹن جن کے دماغوں کے اندر بھوسے کی طرح بھرا ہوتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کے شوشہ چھوڑ کر تو عوام کو بجائے کہ اصلاح کی طرف لائیں اور ان کو جو ہے انتشار کا شکار کرتے ہیں کہ ان کی فکر جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے۔ تو ایسی کسی بات کا حصہ نہیں بننا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، حنیفہ نام کی آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے کہ ابو حنیفہ، بعض لوگ کہتے ہیں حنیفہ کے باپ، تو ایسا نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم کو یہ جو لقب ملا ہے، یہ حنیف کا معنی کیا ہے؟ ہر باطل سے جدا، دین حنیف،
یعنی ہر باطل سے جدا. تو ابو حنیفہ یعنی ہر باطل سے جدائی اختیار کرنے والے، یہ معنی ہے اس کا. تو عزیزان محترم، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دادا تھے وہ فارسی النسل تھے، ایران کے سے تعلق تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق زار تھے اور آپ کے خاص مقربین بارگاہ تھے، یعنی دربار کے خاص جو ہے وہ مقرب تھے. آپ ہی کی محبت میں امام اعظم ابو حنیفہ نے کوفہ میں رہائش اختیار کی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ جو ہے وہ دارالخلافہ تھا. حضرت زوطی جو کہ آپ کے دادا تھے، اپنے فرزند اپنے بیٹے ثابت جو کہ امام اعظم کے والد تھے، ان کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دعا کے لیے لے گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے والد ثابت کے لیے دعائے برکت فرمائی اور بہت سی برکتوں کی بشارت دی. تو گویا کہ امام اعظم نے جو علمی کارنامہ سر انجام دیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور بشارت ہی تھی. امام اعظم کون ہے جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، آپ کی دی ہوئی بشارت ہے. یہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں بغداد میں آپ کا وصال ہوا. 80 ہجری صحابہ کرام ابھی حیات تھے، دور صحابہ پایا ہے آپ نے، تو وہیں پر آپ جو ہیں وہ آپ کا مدفن بغداد ہی میں ہے. آپ کی قبر زیارت گاہ خاص و عام ہے. 70 سال آپ نے عمر پائی، بہت سے صحابہ کرام کا زمانہ پایا. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں، یعنی امام اعظم کی تحقیق کے مطابق اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کا کلمہ پڑھا ہے، ہرگز ایسا نہیں. کلمہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے. ایک ایک ٹاپک پر اب 10 20 حدیثیں ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں تو اس سے کنسرن ہے بھائی کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیا چھوڑ دیں. اب گھوڑا حلال ہے یا حرام، گدھا حلال ہے یا حرام، گھوڑی کا دودھ حلال ہے، گدھی کا دودھ حلال ہے، خچر کا گوشت حلال ہے کہ نہیں. اب اس کے بارے میں جو روایات ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جن کو ایک بھی روایت اس ٹاپک پہ آتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ کوئی بھی نہیں نکلے گا. تو مطلب یہ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کسی ملک کے اندر گھوڑا کھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سمندری مخلوق میں سے حنفی امام اعظم کی تحقیق کے مطابق ہم صرف جو ہے مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں، اور ایک اور ٹڈی، وہ سمندری ٹڈی، وہ آبی ٹڈی، وہ کیسی ہوتی ہے، وہ جو اس کی جو ہے زیادہ شناسائی رکھتے ہیں ان کے علم میں یہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ٹڈی کی شکل کیا ہوتی ہے. تو لیکن اس کے علاوہ ہم کیا کھاتے ہیں جی؟ مچھلی. 2 مردے کہا گیا کہ وہ حلال ہیں، آبی. ایک اس میں مچھلی ہے کہ جب آپ پکڑتے ہیں تو وہ اس کی تو جان نکل گئی ہوتی ہے، تو آپ کے لیے وہ حلال ہے. اور جو وہاں مردہ ہو جائے، پانی پہ الٹی ہو جائے، یہ نشانی بتائی گئی ہے، وہ حرام ہے، وہ مردار ہے، وہ نہیں کھائیں گے. تو اس کے علاوہ اب جو دوسری مخلوق ہے سمندر کی، اس کو جو کھاتے ہیں، مگرمچھ، پینگوئن اور جناب اور چیزیں سمندری جو ہے وہ کیکڑے، کچھوے. تو اب بتائیے جو حنفی نہیں ہونا چاہتے تو پھر وہ کھائیں، سمندری سانپ کھائیں، سمندری جو ہے وہ بڑے بڑے اس کے اندر جو کروکوڈائل ہیں وہ کھائیں، پھر اور ساری اسٹار فش کھائیں، جیلی فش کھائیں، اور جو چیزیں ہیں عجیب و غریب قسم کی. تو بھائی ہم تو نہیں کھاتے، کیونکہ ہمیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن کے نچوڑ سے بتا دیا کہ یہ حلال ہے اور وہ حرام ہے. اور آپ نے صحابہ کا زمانہ پایا ہے، اور اس دور میں تو اتنے یہ فتنے نہیں تھے، تو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے صحابہ کرام سے بھی فیض حاصل کیا ہے. 4 صحابہ کرام سے تو آپ کی ملاقات ثابت ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سہیل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ منورہ میں وہاں قیام پذیر تھے، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں تھے. تو ان سے جو ہے آپ نے روایات بھی لی ہیں. امام اعظم تابعی بزرگ ہیں، یہ شرف کسی اور امام کو حاصل نہیں، نہ امام شافعی کو، نہ امام احمد بن حنبل کو، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو. تو یہ شرف اگر حاصل ہے تو ہمارے امام ہی کو حاصل ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں بھی رہے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں.
امام اعظم کو منصور بادشاہ نے کوفہ میں بلایا اور پھر آپ سے قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا عہدہ قبول کرنے کو کہا گیا. آپ نے انکار کر دیا کہ میں کند چھری سے ذبح نہیں ہونا چاہتا. چھری تیز بھی ہو تو بندہ اس سے ذبح ہو تو چند سیکنڈ میں اس کی روح فارغ پرواز کر جائے، اور چھری ہو جو تیز نہ ہو اور اس سے کسی کو ذبح کرنا چاہیں تو بتائیں ذبح ہونے والے کا حال کیا ہوگا، کتنی موتیں مرے گا وہ. تو آپ نے یہ مثال کیوں دی کہ دیکھیے فیصلہ کرنے کا جو منصب ہے، عدالت کا قاضی بننے کا جو منصب ہے، چیف جسٹس بننے کا، جج بننے کا جو منصب ہے، اس کو لوگ ہلکا لیتے ہیں، اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. طلب منصب کرنے والا تو ویسے ہی جو ہے دال میں کچھ کالے کالے والا ہے کہ یہ دیکھیے کتنے جلیل القدر جو ہے تابعی ہیں، اور آپ منصب کو قبول نہیں کر رہے. آفر کیا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے نہیں میں کل قیامت میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو اسی جرم کی پاداش میں آپ کو خلیفہ وقت نے قید کر دیا، آپ پر جناب قید کر دیا گیا اور قید ہی میں آپ کا وصال ہوا. تو آج طلب منصب کے لیے کتنے حریص ہیں لوگ، کتنے حریص ہیں. مجھے یہ عہدہ مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے، یہ کرسی مجھے مل جائے، یہ کرسی. بھائی مقصد کیا ہے آپ کا؟ قبر میں آپ سے کرسی کے بارے میں سوال ہونا ہے جو آپ اتنے امت کے لیے پریشان ہیں، اتنے فکر مند ہیں کہ یہ جناب ملک تباہ نہ ہو جائے، یہ ڈوب نہ جائے، یہ غرق نہ ہو جائے. اگر ہم نہ ہوئے تو جناب اس کی نیا تو ڈوب ہی جائے گی. آپ جناب اتنی بڑی ہستی آپ کو کس نے بنا دیا ہے؟ صرف کیا ہے؟ اقتدار کی ہوس، لالچ اور حرص کے اندر انسان اپنا دین اور ایمان تک برباد کر دیتا ہے، اور اسی کے پیچھے اس کے چاہنے والے جو اس کے چمچے بن جاتے ہیں، چاپلوس بن جاتے ہیں. ان کی جناب وہ ان کی خوشیوں کے لیے بیٹھکوں کے اندر ان کی تعریفوں کے نعرے الاپتے ہیں. دیکھیے ہمارے اکابر عہدوں کو قبول نہیں کیا کرتے تھے، زبردستی کوئی عہدہ دے دیا گیا مجبور کر کے، اور وہ اہل بھی تھے، اہلیت بھی تھی، ان میں کیپیبل تھے، علم بھی تھا، تقوی بھی تھا، تو انہوں نے قبول کیا. وگرنہ وہ عہدہ لینے کے حریص نہیں ہوا کرتے تھے، وہ لالچی نہیں ہوا کرتے تھے. اور آج ہمارا ہر عہدہ لینے والا جو ہے وہ اسی لالچ پر مبنی حرکات و سکنات کرتا ہے کہ یہ عہدہ مجھے مل جائے، یہ عہدہ مجھے مل جائے. اس کے لیے میرٹزم کا مجھے قتل بھی کرنا پڑے، نااہلوں کو اوپر لانا پڑے اور اہلوں کو جناب دبانا پڑے اور ان کو رستے سے ہٹانا پڑے. کیا بادشاہت کی کرسی کے لیے بادشاہ بھی ایسے کرتے رہے، بھائی مروا دیتے رہے اور کیا کچھ کرتے رہے کہ وہ نہ آ جائے، وہ نہ آ جائے، وہ نہ آ جائے، یہ وہ عہدہ نہ لے جائے، یہ سیٹ مجھے مل جائے، یہ وزارت مجھے مل جائے، یہ منسٹری مجھے مل جائے. کیوں مجھے مل جائے؟ کیوں جناب؟ آپ کی کیا راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں؟ آپ پر جو ہے من جانب اللہ یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ اتنے پریشان ہو رہے ہیں. تو پریشانی تو آپ کی صحت سے نظر آنی چاہیے تھی کہ آپ دبلے پتلے ہو جاتے، لیکن آپ تو پہلے سے بھی جناب 4 گنا 6 گنا زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کے اثاثے بھی بعد میں بڑھ جاتے ہیں، آپ کی گاڑیوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، آپ کی جائیدادوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور عوام جو ہے وہ کہتی ہے جناب بندے اور کھڑے کرو، جوتے بے شک جتنے مرضی مار لو، ہمیں نہیں دین چاہیے ایوانوں کے اندر، ہمیں مسجد کی محراب میں بس دین چاہیے، وہ 15 منٹ کا بیان اور 5 منٹ کی نماز بس. اس کے علاوہ نہ ہم عدالتوں میں دین چاہتے ہیں، نہ ہم منڈیوں میں دین چاہتے ہیں، نہ ہم تجارتی بازاروں میں کاروباری مراکز میں دین چاہتے ہیں. سود کا نظام چلتا ہے تو چلتا رہے. ہمارے نبی کی صحابہ کی عزت و ناموس سے دنیا کھیلتی ہے تو کھیلتی رہے. کوئی نہیں غیور حکمران آتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو چاہتے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، وہ تو من جانب اللہ اجر پائیں گے، اللہ کی طرف سے اجر پائیں گے کہ انہوں نے اپنی رائے دہی کا حق صحیح استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حضور سرخرو ہو گئے. جب پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، وہ کہیں گے ہم حق کے ساتھ کھڑے تھے. جتانا جتوانا ہماری ذمہ داری نہیں تھی مولا. ایک طرف سود نافذ کرنے والے تھے اور ایک طرف سود سے چھڑانے کی بات کرنے والے تھے، ہم چھڑانے والوں میں اندر شامل تھے. ساری زندگی گزر گئی، نہیں موقع ملا انہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی ہو جائے گی. تو عزیزان محترم، عہدوں کی لالچ صرف مال کی ہوس کے لیے ہوتی ہے، اپنے کاروبار کی بڑھوتری کے لیے یہ ہوس کا اظہار کیا جاتا ہے. امام اعظم نے چیف جسٹس کا عہدہ انہیں دیا جا رہا ہے، قاضی القضات کا. آپ نے قید کو برداشت کر لیا، قید ہی میں آپ کی موت ہو گئی، وصال فرما گئے، لیکن آپ نے اس اپنے خلیفہ وقت کے دیے ہوئے اس عہدے کو قبول نہیں فرمایا. تو ایسی ہستی تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان محترم، ہمارے رسول اعظم ہیں، ہمارے پیر طریقت میں غوث اعظم ہیں.
اور شریعت میں ہمارے امام اعظم ہیں. یہ اہل سنت و جماعت ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ طریقت میں ہو یا فقہ کے اندر ہو، دینی مسائل کے اندر ہو، اللہ نے یہ اعظمیت کا رتبہ ہمارے نصیب میں رکھا ہے، ہمارے بڑوں کے نصیب میں. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی. بلند آواز سے حنفیوں، باہر والے حنفی بھی بول پڑے بلند آواز سے. اب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیثیں سنیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں تو اپنا دل باغ باغ کیجئے کہ ہم غلطی پر نہیں ہیں. مسلم و بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس کے علاوہ طبرانی، یہ بھی حدیث پاک کی کتاب ہے، طبرانی کے اندر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی طرح ابو نعیم اور شیرازی اور طبرانی نے قیس ابن ثابت ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، لو کان الایمان عند الثریا، کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس ہوتا، وہ ستارے جو بہت زیادہ روشن نظر آتے ہیں، وہ چند ستارے آج جدید سائنس نے تو 2000 کے قریب بتائے ہیں، جو ان کی تعداد 6-7 کے مطابق بتائی جاتی تھی، مختلف گنتیاں ہیں جو بہت زیادہ جو ہے وہ روشن نظر آتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر ایمان اس ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتا لَتَنَاوَلُهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فارس، فرمایا تو فارسی اولاد میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے جو وہاں سے جا کر بھی ایمان کو لے آتے. یہ اشارہ دیا جا رہا ہے فارسی یعنی ابناء فارس میں سے، یعنی فارسی لوگوں، ایرانی لوگوں میں سے کون؟ امام اعظم، کیونکہ آپ کے دادا فارس سے تعلق رکھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح مسلم اور بخاری کی دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو کان الدین معلقا بالثریا لتناولہ رجل من فارس، اگر قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر دین ثریا ستارے میں لٹکا ہوا ہوتا تو فارس کا ایک آدمی اسے حاصل کر لیتا. بتائیے، فارسی النسل میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کون ایسا ہوا ہے؟ کوئی اور ایسا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں. علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس کا نام خیرات الحسان فی ترجمۃ ابی حنیفۃ النعمان. اس میں حدیث نقل فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کے وصال کی بھی خبر دی. ترفع زینت الدنیا سنۃ 50 و 100، دنیا کی زینت 150 ہجری میں اٹھا لی جائے گی، دنیا کی زینت. اور علماء فرماتے ہیں کہ دنیائے شریعت کی زینت، شریعت کی رونق، علم و عمل کی زیبائش امام اعظم تھے جن کا وصال 150 ہجری میں ہوا. عزیزان محترم، آپ بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے. آپ ہی نے قرآن و حدیث میں انہماک کے ساتھ، جستجو و لگن کے ساتھ اجتہاد فرماتے ہوئے ایسے اصول بنائے، ایسے ضابطے بنائے، ایسے قواعد بنائے کہ جن قواعد پر عمل کرتے ہوئے دیگر ائمہ نے بھی استفادہ کیا اور قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے جو آج ہم اپنا رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز کے حوالے سے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تو یہ آسان کام نہیں ہے. ہم تو ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کر تو آگے گزر جاتے ہیں. کبھی کوئی تفسیر اٹھائیے، آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے اسی ایک آیت سے کیا کیا ثابت ہوتا ہے. علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت کمال کا آپ نے کام کیا ہے. ان کی تفسیر کوئی پڑھ لے وہ گستاخ اور مردود اور مرتد نہیں ہو سکتا. وہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ عاشق رسول ہوگا. ایک ایک پارے پر ایک ایک جلد آپ نے تفسیر میں لکھی ہے اور آپ 11-12 جلدیں ہی لکھ سکے اور آپ کا وصال ہو گیا. پھر آپ کے صاحبزادے نے 19ویں جلد تک جو ہے چند جلدیں لکھی، پھر ان کا بھی وصال ہو گیا اور وہ میرا خیال ہے آج تک وہ نامکمل ہے. تو آپ کو ایک جلد خرید لیجئے اور اس کا ترجمہ، تفسیر عالمانہ، تفسیر نحوی، تفسیر
जनाब सूफियाना और कैसे कैसे उसके फवायद, एक एक आयत से कितने कितने फवायद निकल रहे हैं, कितने कितने आंखें खुल जाएंगी और आपको लज्जत हासिल होगी कुरान पढ़ने और समझने की। अजीज़ान मोहतरम, ये इमाम आज़म का उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है। आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करामत थे, और आप ही के जो है शागिर्दों में आगे इमाम शाफ़ी आते हैं और जनाब वो पोते शागिर्द बनते हैं और फ़िक़्ह शाफ़ी की जिन्होंने बुनियाद रखी। तो मुख्तलिफ अहादीस पर मुख्तलिफ आइम्मा ने अमल किया। हमारे इमाम आज़म ने जो अहादीस इख्तियार की और वो सबसे ज़्यादा कवी हैं इसलिए, और सबसे आप सीनियर हैं इसलिए उनकी तहकीक के मुताबिक हम अमल करते हैं और वो हमें बताते हैं कि क्या कौन सी हदीस राजे है, कौन सी मरजू है, कौन सी हदीस को रिवायत करने वाले कवी हैं रावी और कौन से कमज़ोर हैं। तो ये इसका इल्म हम कैसे आज हासिल कर सकते हैं? हमें तो एतमाद उन्हीं की गवाहियों पर करना पड़ेगा जिनको वो दौरे सहाबा मुयस्सर था। हमें आज तो ये दौर मुयस्सर नहीं है। आज तो 1.5 ईंट की कितनी सारी मस्जिदें लोग बना के बैठे। आज अपने मौलवियों पर, अपने उलमा पर लोग यकीन करने के लिए तैयार हैं, और जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की है उनकी तहकीक को कोई जो है अहमियत ना दे और कहे जी वो कौन से इमाम किसने बना ले, वो तो कार्रवाइयां डाल गए। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह 61 कुरान मजीद खत्म किया करते थे रमजान के अंदर। मैं आज आते हुए वह हिसाब लगा रहा था कैलकुलेटर पर कि हाफिज कुरान जो होता है ना वो 15 से 20 मिनट के अंदर रवानी के साथ, हो सकता है इससे भी पहले पढ़ ले लेकिन फिर हक नहीं अदा होता, तो उसको मैंने ज़रब दी 15 मिनट के हिसाब से, तो 7.5 घंटे बनते थे। तो 7.5 घंटे अगर सुबह वो लगाएं और कुरान मजीद पढ़ा जाए और 7.5 घंटे रात लगाएं, 15 घंटे हो गए। और एक कुरान मजीद वो तरावी में सुनाते 61 कुरान मजीद। हम कहेंगे लो जी हमने तो सारी जिंदगी सारा साल कुरान मजीद को हम हाथ नहीं लगाते, हम कैसे मान लें कि वो 61 दफा पढ़े? वो कहानियां हैं, ये कहानी है माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। जिनकी लौ रब से लग जाए और जिनकी रूहानी खुराक ही कुरान और सुन्नत से हो, उनके वक्त में भी अल्लाह बरकत डाल देता है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अपने बड़ों को बुरा कहना यह क़यामत की निशानी है कि अगलों पर लान तान करेंगे। और शैतान का और हर एंटी इस्लाम एजेंडा ही है, हर कुव्वत का ये कि मुसलमानों को उनके अकाबिर असलाफ से तोड़ दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, ताकि ये उनकी तालीमात पर अमल करके कहीं इस्लाम को फैलाने में और पूरी दुनिया पर गालिब करने में कोई अपना किरदार ना कहीं अदा कर दें। तो इस जो है एजेंडे को समझिए और हमने इसके अगेंस्ट चलना है, अपने अकाबिर पर लान तान नहीं करने और इल्म हासिल करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।